السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ یہاں ہم تفسیر نمونہ کی ریڈنگ کے حوالے سے تیسرے لیسن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم فہرست میں صفحہ نمبر 90 تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد ہے آیت 6 اور 7، صفحہ نمبر 91۔ دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے، صفحہ نمبر 92۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 93۔ شناخت کی قدرت کا چھن جانا دلیل جبر نہیں، صفحہ نمبر 93۔ ایسے لوگ قابل ہدایت نہیں تو پھر انبیاء کا تقاضا کیوں، صفحہ نمبر 94۔ دلوں پر مہر لگانا، صفحہ نمبر 95۔ قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 96۔ قلب و بصر صیغہ جمع اور سمع مفرد میں کیوں، صفحہ نمبر 97۔ آیت 8 تا 16، صفحہ نمبر 98۔ تیسرا گروہ منافقین، صفحہ نمبر 99۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 101۔ نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں، صفحہ نمبر 101۔ ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے، صفحہ نمبر 102۔ معنی نفاق کی وسعت، صفحہ نمبر 103۔ منافقین کی حوصلہ شکنیاں، صفحہ نمبر 104۔ وجدان کو دھوکہ دینا، صفحہ نمبر 105۔ نقصان دہ تجارت، صفحہ نمبر 106۔ آیت 17 تا 20، صفحہ نمبر 107۔ منافقین کے حالات واضح کرنے کے لیے دو مثالیں، صفحہ نمبر 108۔ دونوں مثالوں کا فرق، صفحہ نمبر 112۔ آیت 21 تا 22، صفحہ نمبر 113۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 113۔ یا ایھا الناس کا خطاب، صفحہ نمبر 113۔ خلقت انسان نعمت خداوندی ہے، صفحہ نمبر 114۔ عبادت کا نتیجہ تقوی و پرہیزگاری، صفحہ نمبر 114۔ الذین من قبلکم، صفحہ نمبر 114۔ نعمت آسمان و زمین، صفحہ نمبر 114۔ زمین بچھونا ہے، صفحہ نمبر 115۔ بت پرستی مختلف شکلوں میں، صفحہ نمبر 118۔ آیت 23-24، صفحہ نمبر 119۔ قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، صفحہ نمبر 119۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 121۔ انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت، صفحہ نمبر 121۔ قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ، صفحہ نمبر 121۔ قرآن روحانی کیوں ہے، صفحہ نمبر 122۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی جا سکی، صفحہ نمبر 124۔ آیت 25، صفحہ نمبر 128۔ بہشت کی نعمات کی خصوصیات، صفحہ نمبر 129۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 130۔ ایمان و عمل، صفحہ نمبر 130۔ پاکیزہ بیویاں، صفحہ نمبر 131۔ جنت کی مادی و معنوی نعمات، صفحہ نمبر 131۔ آیت 26، صفحہ نمبر 132۔ کیا خدا بھی مثال دیتا ہے، صفحہ نمبر 123۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 134۔ حقائق کے بیان کرنے میں مثال کی اہمیت، صفحہ نمبر 134۔ مچھر کی مثال کیوں، صفحہ نمبر 135۔ خدا کی طرف سے ہدایت و گمراہی، صفحہ نمبر 132۔ فاسقین، صفحہ نمبر 137۔ حقیقی ضیاءکار، صفحہ نمبر 137۔ آیت 27، صفحہ نمبر 137۔ یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا، صفحہ نمبر 138۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 140۔ اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت، صفحہ نمبر 140۔ جوڑنے کی بجائے توڑنا، صفحہ نمبر 141۔
آیت 28-29 صفحہ نمبر 141۔ زندگی ایک اسرار آمیز نعمت ہے، صفحہ نمبر 142۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 145۔ تناسخ اور ارواح کا پلٹ آنا، صفحہ نمبر 145۔ 7 آسمان، صفحہ نمبر 145۔ عظمت کائنات، صفحہ نمبر 148۔ آیت 30-33 صفحہ نمبر 148۔ زمین میں خدا کا نمائندہ انسان، صفحہ نمبر 149۔ فرشتے امتحان کے سانچے میں، صفحہ نمبر 152۔ 2 سوال اور ان کا جواب، صفحہ نمبر 154۔ آیت 34-36 صفحہ نمبر 155۔ آدم جنت میں، صفحہ نمبر 155۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 156۔ ابلیس نے مخالفت کیوں کی، صفحہ نمبر 156۔ سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے، صفحہ نمبر 157۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 159۔ آدم کس جنت میں تھے، صفحہ نمبر 159۔ آدم کا گناہ کیا تھا، صفحہ نمبر 160۔ تورات سے معارف قرآن کا مقابلہ، صفحہ نمبر 160۔ قرآن میں شیطان سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 162۔ خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، صفحہ نمبر 163۔ آیت 37-39 صفحہ نمبر 164۔ خدا کی طرف آدم کی بازگشت، صفحہ نمبر 165۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 166۔ خدا نے جو کلمات آدم پر القاء کیے وہ کیا تھے، صفحہ نمبر 166۔ لفظ اہبتو کا تکرار کیوں، صفحہ نمبر 167۔ اہبتو میں کون مخاطب ہے، صفحہ نمبر 167۔ آیت 40 صفحہ نمبر 167۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، صفحہ نمبر 168۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 169۔ یہودی مدینہ میں، صفحہ نمبر 169۔ یہودیوں سے خدا کے بارے میں معاہدہ، صفحہ نمبر 169۔ خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، صفحہ نمبر 170۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، صفحہ نمبر 170۔ آیت 41-43 صفحہ نمبر 171۔ شان نزول، صفحہ نمبر 172۔ یہودیوں کی دولت پرستی، صفحہ نمبر 172۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 174۔ کیا قرآن تورات اور انجیل کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہے، صفحہ نمبر 174۔ آیت 44-46 صفحہ نمبر 177۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، صفحہ نمبر 177۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 169۔ صفحہ نمبر 179۔ اللہ سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 179۔ مشکلات میں کامیابی کا راستہ، صفحہ نمبر 180۔ آیت 47-48 صفحہ نمبر 181۔ یہودیوں کے باطل خیالات، صفحہ نمبر 182۔ قرآن اور مسئلہ شفاعت، صفحہ نمبر 183۔ شفاعت کا حقیقی مفہوم، صفحہ نمبر 184۔ عالم تکوین میں شفاعت، صفحہ نمبر 185۔